اللہ سبحانہ و تعالی الواسع ہے، وسعت اور کشادگی والا۔ اس نے فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، کشادگی والا ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی جود و سخا مخلوق کے اندازوں سے بڑھ کر ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الواسع وہ ہے جس کا رزق سب کے لیے کافی ہے۔ الواسع وہ ہے جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس نے فرمایا وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ سمندر کے قطروں کا، ہوا کے ذروں کا، زمین پر رہنے والے سارے حشرات الارض اور زمین کے نیچے کے حشرات الارض اور زمین کے اوپر کے جانوروں کا، سمندروں کے اندر بسنے والی حیات کا وہ کلی علم رکھتا ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کا فرمان ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی مغفرت ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی مغفرت وسیع ہے۔ اس کا فرمان ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ الواسع وہ ہے جس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے۔ اس کا فرمان ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے۔ الواسع کی مخلوقات وسیع ہیں، زمین کے میدان، پہاڑ، سمندر، نہریں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمان کے عظیم سیارے اور ستارے سب اسی کی مخلوق ہیں۔ الواسع کی شریعت بھی وسعت والی ہے۔ یہ شریعت بندوں کی تمام حاجات کو پورا کرتی ہے اور ان کے دین کو ان پر کشادہ کرتی ہے، اور انہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جو ان کی وسعت سے زیادہ ہو۔ الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ وسیع مغفرت والا، وسیع فضل، جود و سخا اور عطا والا ہے۔ وہ وسیع حکمت اور عدل والا ہے۔ ان صفات کا تقاضا ہے کہ ساری کی ساری محبت اسی کے لیے ہو، اسی سے حیا کی جائے جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اور اس کی تعظیم اور اکرام کیا جائے۔ جب بھی رزق کے دروازے بند ہو جائیں، کرب کی شدت ہو جائے، دل میں شیطان کے وسوسے گھر کر جائیں، تنگی کا خوف لاحق ہو اور مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں، ایسے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام وہ الواسع پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے امید کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے الواسع ہونے پر ایمان لاتا ہے، اس کے دل سے شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان اسے فقیری سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کتنا وسیع ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ علم اور یقین شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ الواسع پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ جب بھی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس موقع پر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ الواسع ہے اور اس کی مغفرت وسیع ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں امید کی روشنی پھیل جاتی ہے اور شیطان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے۔
الواسے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر خوش ہوا جائے جو وسعتوں والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی تنگی یا حرج نہیں رکھا۔ یقیناً یہ شریعت ایسی ہے کہ اس کی طرف ہدایت پانے پر خوش ہونا چاہیے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کے ذریعے ہم اس شریعت پر ثابت قدم رہیں۔ اس شریعت کی طرف دعوت دینی چاہیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ الواسے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے مومن بندہ اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ کوشش کرے کہ وہ وسعت والے اخلاق کا حامل ہو، کشادہ دل والا ہو، اور اپنے مال، منصب اور علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کے لیے کشادگی پیدا کرنے والا ہو۔ الواسے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی کتاب، اس کا کلام دنیا بھر تک، گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ الواسے کا تقاضا ہم سے یہ بھی ہے کہ اس کا پیغام اور جو اس نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس کو ہر فرد کو سمجھایا جائے، ہر ایک کو اس کے احکامات کی حکمت سمجھائی جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ہر ایک کو ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ربانی زندگی گزارنی سکھائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الواسے سے دعا ہے عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں۔ یقیناً تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ الواسے سے دعا ہے الہی ہمارے ایمان میں، الہی ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے تعلقات میں وسعت عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔